علم کون سا ہے؟ حقیقی علم، اس کا دوسرا نام اصلی علم دے سکتے ہیں، سچا علم دے سکتے ہیں، اور اس کے برعکس جو علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ نقلی علم کون سا ہے؟ یعنی اصلی کے مد مقابل نقلی علم کون سا ہے؟ جعلی علم کون سا ہے؟ برکیف اس کے بارے میں آپ لوگ چند باتیں مجھ سے سماعت فرمائیں گے اگر اللہ العالمین نے چاہا۔ آج معاشرے کی جو حالت ہے، معاشرے کی، سماج کی، مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ آج لوگ حقیقی علم سے دور ہیں، حقیقی علم جو تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو اس کے برعکس نقلی علم تھا، جعلی علم تھا، اس کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے جو عقائد ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ خراب ہیں، مختلف ہیں۔ مسلمانیت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر عقیدہ دیکھا جائے تو عقیدے مختلف ہیں، عقیدوں کے اندر بگاڑ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حقیقی علم سے دوری، حقیقی علم یعنی کتاب و سنت سے دوری، قرآن مبارکہ سے دوری، حدیث مبارکہ سے دوری۔ تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ ان دونوں سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے دوری، صحابہ کرام کے منہج سے دوری، سلف صالحین کے منہج سے دوری، یعنی خیر القرون سے بالکل ہم دور ہی ہیں۔ اس لیے ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ پایا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ عقائد کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، ہم نے اصلی علم کو حاصل نہیں کیا ہے، حقیقی علم کو حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے ہمارے اندر یہ بگاڑ پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کو اپناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے، خیر القرون کے طریقے کو اپناتے، تو ہم صحیح ڈگر پر ہوتے، صحیح منہج پر ہوتے۔ آج جو باطل عقائد والے ہیں، باطل فرقے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، کتاب و سنت سے دلائل ہیں، لیکن ان کا معنی اور مطلب، ان کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہٹ کر کے۔ اچھا یہ بتائیں، حقیقی علم قرآن اور احادیث ہے، حقیقی علم کتاب و سنت ہے، اب حقیقی علم بتائے گا کون؟ حقیقی معنی کی رہنمائی کون کرے گا؟ قرآن مقدس کے اندر جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا معنی اور مطالب کون بتائے گا؟ حدیث مبارکہ کا معنی اور مطلب کون بتائے گا؟ آج کا مولوی بتائے گا؟ ہم شما لوگ بتائیں گے؟ نہیں، وہ معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ جس پر حقیقی علم نازل ہوا وہی حقیقی معنی بتلا سکتا ہے، دوسرا کوئی اور نہیں بتلا سکتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، اور صحابہ کرام سے ہم تک وہ معنی اور مفہوم پہنچ چکا ہے۔ اب اگر حقیقی علم سے دور ہو جائیں تو ہماری کوتاہی اور کمی، کیونکہ ہم نے اس کو اپنایا ہی نہیں، اس کے اندر اپنا وقت لگایا ہی نہیں۔ اگر اپنا وقت اس کے اندر لگاتے
تو یقیناً ہم گمراہ نہ ہوتے، لیکن اپنا وقت اس میں نہیں لگا، کسی اور چیز میں لگا دیا، دنیاوی فالتو چیزوں میں لگا دیا، اس لیے ہم دور ہو گئے۔ بگاڑ ہے نا، خرابی ہے کہ نہیں خرابی ہے؟ اس خرابی کی وجہ سے ہر فرقہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ہر فرقہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستہ بتا دیا تھا، حقیقی علم کی طرف رہنمائی کر دی تھی، لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں گئے۔ برکیف یہ جو حقیقی علم ہے کتاب و سنت، اس کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کا علم سیکھے، ہر مسلمان کے لیے۔ اس لیے سارے لوگ مکلف ہیں، کم از کم اتنا تو معلوم کر ہی سکتے ہیں، روز مرہ جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں تو جانکاری لے ہی سکتے ہیں۔ نماز سب سے اہم ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اس کو دن و رات میں 5 مرتبہ ہم ادا کرتے ہیں، دن میں بھی اس کو کرتے ہیں اور رات میں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے بارے میں ہم نے جانکاری لی کہ حقیقی نماز کا طریقہ کون سا ہے؟ معلوم کیا؟ آج ہماری جو نمازیں ہیں اکثریت اور رسمن ہیں، رسمی طور پر کہہ لیجئے ہیں، باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، اسی روش پر چل رہا ہے۔ کبھی کتاب و سنت کا علم لیا، کبھی احادیث مبارکہ کو کھول کر کے دیکھا، یا کسی عالم کے پاس جا کر کے اس عبادت کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ حقیقی عبادت کون سی ہے؟ یہ جو نماز ہے اس کو میں کس طرح سے پڑھوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم دے دیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ کتاب الصلاۃ پڑھیے، کتاب الاذان پڑھیے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ تھا وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ سب سے اہم جو عبادت ہے، کم از کم اس کے بارے میں تو آدمی جان ہی لیتا، جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا عبادت کے معاملے میں وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ معاملہ، لیکن یہاں کیا ہے؟ نماز صحیح ہے صحیح نہیں ہے، سب سے بڑی چیز نہیں پڑھتا اس کا مسئلہ تو ایک الگ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن جس نے پڑھی ہے وہ کیسے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے پڑھی وہ کیسے پڑھی ہے؟ تو اسی لیے کہا وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، ساری عبادتوں کا دار و مدار اسی نماز پر ہے۔ کہا اگر نماز صحیح ہوئی، طریقہ نبوی پر ہوئی، تو ساری عبادت اس نماز کی وجہ سے اس کی قبول کر لی جائیں گی، اور اگر نماز میں بگاڑ ہوا، طریقہ نبوی پر نہ ہوئی، تو ساری کی ساری جو دیگر آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ اس کی وجہ سے رد کر دی جائیں گی۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ ہمیں بتایا، صحیح منہج ہمیں بتایا، لکیر کو کھینچ کر کے بتایا، دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، کہا جو سیدھی ہے یہی سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہا جو یہ سیدھی لکیر ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کے پیچھے تم لوگ چلو، اسی کی اتباع کرو، یعنی کس کی؟ قرآن اور احادیث مبارکہ کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دائیں اور بائیں جو لکیریں ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، ان پر نہ چلو، کیوں؟
اس وجہ سے کہ دائیں اور بائیں کا جو راستہ ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھے ہوئے اور اپنے منہج، اپنے عقائد کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یہ منہج صحیح ہے، آؤ یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت کو کہاں سے لینا ہے؟ کتاب و سنت سے لینا ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہیں لینا ہے۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے لیں گے تب ہم گمراہ ہو جائیں گے، جیسے بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ، بہت سارے باطل فرقے موجود ہیں۔ آج ایک فرقہ پایا جاتا ہے، کون سا فرقہ؟ صوفیوں کا فرقہ، صوفیوں کا فرقہ، جانتے ہو نا صوفی فرقہ؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، حلول کا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز میں موجود ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز میں موجود ہے، حلول کا عقیدہ، اللہ داخل ہو گیا ہے بندے کے اندر، نعوذ باللہ۔ اس فرقوں کو بڑھاوا دینے والا کون؟ منصور حلاج یہ صوفی۔ اور اسی طرح سے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی مخلوق کی مختلف شکلیں ہیں، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وہ ہر چیز میں کون ہے؟ اللہ ہے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں جب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنے قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اب عرش پر کیسے ہیں یہ پتہ نہیں، اللہ ہر جگہ کیسے ہے؟ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اس لیے ذہنوں میں یہ عقیدہ بنانا چاہیے، صوفیوں کا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ گویا کہ کوئی ایسی شے باقی نہیں رہتی جس میں اللہ کو نہ مانتے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہہ دیا ابن عربی نے، ابن عربی صوفی کو جانتے ہو نا، یہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ ایک ہوتا ہے ابن العربی، الف لام کے ساتھ، یاد رکھیے گا، جو الف لام کے ساتھ آتا ہے ابن العربی، وہ فقیہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فقیہ ہے۔ اور جو بغیر الزام کے آتا ہے ابن عربی، یہ صوفی ہے، جس کا عقیدہ گندا عقیدہ اور باطل عقیدہ ہے، جس کا علم نقلی ہے، جس کا علم جاری ہے، حقیقی علم نہیں ہے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مل کلب والخنزیر الا الہنا وما اللہ الا راہب فی الکنیسۃ، کہا کہ کتا سور جو بھی ہے وہ سب اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، مل کلب والخنزیر الا الہنا، یہ سب ہمارے الہی ہے، سب معبود ہیں، سب کے اندر اللہ ہے۔ حتیٰ کہ جو گرجا گھر کے اندر عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے، راہب بیٹھا ہوا ہے، وہی تو اللہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ، وہ بھی اللہ ہے۔ یہ اتنا باطل عقیدہ، یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، فرعون کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ؟ فرعون کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرعون سب سے کامل بندہ، فرعون سب سے کامل بندہ تھا، سب سے افضل بندہ تھا۔ کیوں؟ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، آیت تو صحیح پڑھتا
کا غلط نکالتا ہے، باطل نکالتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فرعون سب سے افضل بندہ تھا، اس لحاظ سے کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ وہ جان چکا تھا، اس کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ چکا تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، داخل ہو گیا۔ حتیٰ کہ ابلیس کو بھی موحد کہہ دیا، ابلیس کو بھی موحد کہہ دیا، کہا ابلیس یہ سب سے بڑا موحد تھا۔ کیا بتایا؟ سب سے بڑا موحد تھا۔ دلیل کیا دی؟ قرآن کی آیت، دلیل پیش، کہا اس لیے کہ ابلیس نے اللہ کے ماسوا کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، کسی مخلوق کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سوا، اس لیے وہ سب سے موحد بندہ تھا۔ یہ عقیدہ آج ان کے اندر داخل ہے، کس لحاظ سے؟ دلائل اس کے پاس موجود ہے، دلیلیں قرآن سے دے رہا ہے، مطلب اپنا نکال رہا ہے۔ آج ایسے ہی بدعتی حضرات موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگاتے اور کہتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کو پیش کریں گے، حدیثوں کو پیش کریں گے، اس کا معنی اور مطلب اپنے اعتبار سے نکالیں گے، اپنے بڑوں کے اعتبار سے نکالیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب مسئلہ تحکیم کا اٹھا تھا، خوارج جس وقت پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغاوت کی، ان لوگوں کو دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر لٹکایا گیا تھا، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو یہ جملہ کہا تھا کہ اس روئے زمین پر سب سے بدتر مقتول یہی لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، اس روئے زمین پر سب سے بدتر یہ ہیں، اور ان لوگوں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے وہ سب سے بہتر اس روئے زمین کے لوگ ہیں۔ مسئلے تحکیم کے بارے میں آیت پیش کی تھی، کیا پیش کیا تھا؟ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی کیا ہے؟ حاکم۔ اللہ رب العالمین حاکم ہے، اس لیے کسی اور کو قائد و رہنما نہیں بنایا جا سکتا۔ مفہوم اپنا نکال رہا ہے، قرآن کی آیت کو پیش کر رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، معلوم ہوا، ان الحکم الا للہ، کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی کو پتا چلا تو کیا کہا؟ کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہا دلیل تو صحیح ہے، قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن جو اس سے مطلب نکالا جا رہا ہے یہ باطل ہے، جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ تو آج ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو صوفیوں کا عقیدہ چل رہا تھا، بات ہو رہی تھی ابن عربی کی، بات ہو رہی تھی منصور حلاج کی، یہ جو صوفی حضرات ہیں ان لوگوں نے باطل عقیدے کو پڑھ لیا، قرآن آیتوں کو لیا اور لے کر کے مطلب اپنے اپنے نکال لے۔ ان کے یہاں کیا ہے عقیدہ؟ ان کے یہاں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا، ان کے یہاں عقیدہ الہام سے ثابت ہوتا ہے، وہ بھی الہام کس پر ہوتا ہے؟ اولیاءوں پر، جو ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے پیر ہیں، ان پر الہام ہوتا ہے۔ اور کب ہوتا ہے؟ جب وہ لوگ جناتوں کو یا شیطانوں سے دوستی کر لیتے ہیں، تب الہام ہوتا ہے۔ یہ الہام پر ٹکا ہوا ہے، وہ بھی باطل الہام، لیکن اس کا نام تو ہے نہیں عقیدہ، اس کا نام تو ہے نہیں۔ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ کتاب و سنت سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتایا ہے وہی عقیدہ صحیح اور درست ہے، صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ صحیح ہے، باقی سارے کے سارے عقائد باطل ہیں، سارے کے سارے عقائد باطل ہیں۔ ان کے کئی مرحلے ہوتے ہیں صوفیوں۔ پہلے مرحلے میں بڑی عبادت کرتے ہیں، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب روزے رکھیں گے۔ دوسرے مرحلے میں کم کر دیں گے، تیسرے مرحلے میں جو آئیں گے تو کیا کہیں گے؟
بس حق ہو یہ سزائے ہے نا. آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ حق والے موجود ہیں, ہے نا, دعا بھی کر رہے ہیں حق لا الہ الا اللہ. یہ حق والا جو جملہ ملا ہے کہاں سے ملا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ میں آمیزش بات صحیح ہے, کلمہ برحق ہے, کلمہ برحق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو یہ نظریات لیے گئے, جو یہ عقیدہ لیا گیا ہے, یہ باطل پرست فرقوں سے لیا گیا ہے, اس لیے اس کا کہنا صحیح اور درست نہیں ہے کہ نہیں, ہے نا. حق لا الہ الا اللہ. اور ایک تھوڑا سا اور بڑھا دیا, بے حق کہہ دیا, حق کے بجائے بے حق کہہ دیا, ہے نا. تو بیریکیڈ یہ بھی دلیل دیتے ہیں, مطلب اپنا نکالتے ہیں. تو تیسرے مرحلے میں جب آتے ہیں کہتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہی اللہ وہی میں, وہی اللہ وہی میں, سب میں اللہ. مائک سے آواز اس پہ جائے گی. ایک تو ڈر لگتا ہے, اتنے میڈیا والے موجود ہیں یہاں, دیکھو کیچ کر رہے ہیں, ہے نا. ڈرنے والے جو ہے, نہ ڈرنے والے بھی ڈر جائیں, ہے کہ نہیں. ایسی بات ہے, میڈیا والے لاتے ہیں ایسے لگا دیتے ہیں, بولو. اب بیچارہ کیا بولے اتنی جلدی, ہے کہ نہیں. تو میرے کیف اب ادھر بات الگ جائے گی, نہیں میں بتاتا اس کو کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے تھوڑا سا اشارہ کیا, تھوڑی سی اجازت دی, کہہ لیجئے کہ انگلی پکڑایا اور ہاتھ پکڑ لیا, لیکن یہاں تک معاملہ نہیں, ہاتھ تک, بلکہ انگلی پکڑایا کمر پکڑ لیا, سمجھے کہ نہیں, یہاں تک معاملہ ہے. شریعت نے اجازت دی تھوڑی سی, کیا کہ ضرورت کے تحت کچھ ایسے امور ہیں جو جائز ہو جاتے ہیں, ہے نا. جیسے ہمارے یہاں فوٹو وغیرہ کھینچتے نہیں, کہ چیز لگاتے ہیں, بناتے ہیں تصویریں. ارے میں موضوع سے الگ چلا جاؤں گا, پھر بتا دیتا ہوں. اور اس ناحیے سے میں نے ابھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں, اس پر نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے نا. موضوع پہ آتا ہوں اپنے, یہ بھی حقیقی علم ہی ہے جو بتانے جا رہا ہوں, الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ضرورت کے تحت یہ کھچ کھچ والا جو معاملہ نہیں ہے, یہ ضرورت کے تحت, بس اس سے زیادہ نہیں. بات سمجھے کہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. الضروریات تبیح المحظورات, ضرورت کے تحت ہی جو کچھ ناجائز چیزیں ہیں, حرام چیزیں, ممنوعات ہیں, وہ حلال ہوتی ہیں, بس اتنی ہی جتنی کی ضرورت ہے. یہ اصول کہاں سے لیا گیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ٹھیک ہے, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ضرورت ہے تو بس ضرورت بھر, اس سے آگے بڑھ کر کے نہیں. تو بہرکیف یہ تصویر کا بنانا, تصویر کا جو بنانا ہے, یہ تصویر بنانا تو درست نہیں, لیکن ضرورت کے تحت. تصویر گھروں کے اندر رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے دیکھا کہ کسی نے ہرن رکھ دیا اپنے روم میں, سامنے ہرن رکھا, اور ہرن کے ساتھ کوئی اور جانور رکھا, یا اسی طرح سے تصویر سامنے لگا دی. تو ایسے گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں, یہ جان لیجیے. ایسے گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوں گے جس گھر کے اندر کتا یا تصویر موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب ولا سورہ, کہا ایسے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں جایا کرتے جس گھر کے اندر تصویر ہو یا پھر کتا ہو, جاندار کی تصویر. تصویر سے مراد جاندار کی تصویر. اگر جان والی کوئی تصویر ہے تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ہر دن رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور فرشتے دروازوں پر جاتے, دستک دیتے ہیں, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تصویر موجود ہے یا کتا موجود ہے تو وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اب بتائیے, اس لیے اگر گھروں کے اندر تصویریں ہیں تو فوراً اس کو ہٹا دیجیے. دیکھیں, میں
آ رہا ہوں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو صوفی حضرات ہیں حقو والے، تو تیسرے مرحلے میں ساری عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تیسرے مرحلے میں سب چھوڑ دیتے ہیں، بس یہی رکھتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں. ان کا کون سی آیت سے استدلال کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. کہا دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ صحیح معنی ہے، یہ حقیقی معنی ہے. یہ کیا معنی لیتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین ہو جائے. یعنی یقین کا معنی معرفت الہی، اللہ کو پہچان جاؤ، اللہ کو جان جاؤ، بس اس کے بعد نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پڑے رہتے ہیں بستر پر، ہمارے یہاں بھی ایک پڑا ہوا ہے. اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے؟ کہا کہ ان کی نماز تو بستر پہ لیٹے لیٹے ہو جاتی. یہی ہوتا تو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا؟ اور فجر اور عشاء والوں کے لیے تو بڑی آسانیاں تھی، ہے کہ نہیں؟ کہتے سوتے رہو نماز تو ہی جائے گی. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی یہ بات نہ کہتے. سائل کے پوچھنے پر کہ جو بندہ صبح کو سوتا رہتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فبالا فی اذنیہ، کہا وہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استدلال کہاں سے کرتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب معرفت الہی ہو جائے، اللہ کو آدمی پہچان جائے، جان جائے، تو پھر چھوڑ دے، بس وہی ہو میں لگا رہے، ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل عقیدہ ہے. یہ علم، یہ تعلیم، یہ باطل ہے، یہ حقیقی نہیں. اس کا معنی کون بتائے گا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کون بتائے گا؟ آج کے دور کا صوفی نہیں. اس کا معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا بتایا ہے. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کیا کہتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں الیقین الموت، یہاں پر یقین کا معنی موت ہے. پتہ یہ چلا کہ صرف لغت سے اگر قرآن کے معانی کو سمجھا جائے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. معنی کہاں سے لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلف صالحین سے لیں گے معنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا بتایا؟ الیقین کا معنی، سالم بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ الیقین کا معنی الموت ہے. اور الموت کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یقین کا معنی الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث دیکھیے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، یہ مہاجر صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام علا انصاریہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں گھر میں اور عثمان بن مظعون کا بوسہ لیتے ہیں. اس کے بعد ام علا انصاریہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں رحمت اللہ علیکہ، اللہ رب العالمین نے تم پر رحمت کیا، اللہ رب العالمین نے تم پر رحم کیا. کہا کہ فشہادتنی، میری جو شہادت تھی ان کے بارے میں، کہنے کا مطلب میرا یہ تھا اکرمک اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کی عزت کی. کیا کہ ان کی عزت کی اللہ رب العالمین نے.
ان کا اکرام کیا اللہ رب العالمین نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر اکرام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر رحمت کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ صحابیہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں ابی و امی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فمن، اگر یہ صحابی رسول پر اللہ رب العالمین نے رحمت نہیں کیا، اکرام نہیں کیا، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کی موت ہو چکی ہے. کہا کہ فمن، اللہ کے رسول اتنی بڑی ہستی جو صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اگر ان پر اللہ رب العالمین نے رحم نہیں کیا، ان کا اکرام نہیں کیا، تو پھر میں نہیں جانتی کہ کون اور کوئی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انی رسول اللہ وما یفعل بی، کہا سنو، تم میرے ساتھی کے بارے میں کہہ رہی ہو، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے بارے میں کیا کیا جائے گا، اللہ میرے بارے میں کیا کرے گا مجھے نہیں معلوم. کہا ہاں مجھے یقین ہے. کیا ہے؟ کہ ان پر موت آ گئی ہے. فقد جاءہ الیقین، اللہ رسول نے کیا کہا؟ فقد جاءہ الیقین. یقین کا معنی بیان کر رہا تھا نا، یہاں یقین کا معنی کیا لیا؟ کیا کرو گے یہاں یقین کا معنی؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ ان کو موت آ چکی ہے، اور مجھے امید بھی ہے ان کے بارے میں خیر کی، کہ اللہ رب العالمین جو بھی کرے گا خیر ہی کا معاملہ کرے گا. لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، جو جملہ کہا یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. آج دیکھیے ہمارے یہاں بھی کچھ جملے ایسے مشہور ہیں. وہ کون سا جملہ ہے؟ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور سنیے گا، یہ علم ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. پیارے کے معنی جانتے ہو؟ ارے بھائی اللہ نے ان سے محبت کیا. پیارو محبت کہتے نہیں ہیں، پیارو محبت کہتے نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی ماں کا بڑا پیارا ہے کہتے ہیں نا جملے، یعنی اس کی ماں اس کو بہت مانتی ہے، بڑا اکرام کرتے ہیں اس پر. یہی اس کا معنی اور مطلب نکل رہا ہے. تو یہ جو اتنا بڑا جملہ ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے. آپ کہو گے کہ نہیں لغت کے اعتبار سے تو صحیح لگ رہا ہے، محاورہ ہے کہ لوگ تو جانتے ہیں کہ ہاں اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی مر گئے، یہ محاورہ ہے. ہاں صحیح ہے، لغت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ، جو لفظ عقیدے کے اندر خرابی پیدا کر دے یا کسی معنی کے اندر اشکال پیدا کر دے، ایسے جملے کو، ایسے محاوروں کو، ایسی تعبیروں کو چھوڑنا ضروری ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے محاوروں کو جو لوگوں کے اندر عام تھے، رائج تھے، اس پر پابندی لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس جملوں کو بدل دیا، دوسری طرح اس کی تعبیر کو الٹ دیا. آئیے ذرا حدیث دیکھتے ہیں. ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے؟ نعم القوم انتم، لولا انتم تشرکون. کہا کہ تم بہت اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو. کیا کہا؟ تم لوگ بہت اچھے ہو اگر شرک نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ کون سا جملہ کہہ رہا ہے، یہ کون سی بات کہہ رہا ہے آخر.
اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ وما ذاک، تعجب کیا اللہ، سبحان اللہ وما ذاک، وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر شرک کیسے ہے؟ کہا اللہ کے رسول تمہارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما شاء اللہ وشیتا، ما شاء اللہ وشیتا وتقولون والکعبہ۔ تمہارے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما شاء اللہ وشیتا، غور کریے گا، اور کہتے ہیں والکعبہ، یعنی جو اللہ چاہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، جو اللہ چاہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ لغت کے اعتبار سے کوئی خرابی دکھ رہی ہے؟ ارے لغت کے اعتبار سے کوئی خرابی دکھ رہی ہے؟ کوئی خرابی نہیں دکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کا اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاموش ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ سنو، اب تم لوگ یہ جملہ مت کہنا، بلکہ تم کہنا قل ما شاء اللہ وحدہ، یا تم کیا کہنا؟ قل ما شاء اللہ ثم شیتا، ثم کا لفظ بدل دیا صرف۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ جو اللہ رب العالمین چاہے اور پھر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ اور دوسری روایت کے اندر کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ما شاء اللہ وشیتا، تو کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم صرف یہ کہو جو اللہ چاہے، جو تنہا اللہ چاہے۔ آج ہمارے یہاں بھی جب عورتوں کو غصہ آتا ہے خاص طور سے کیا کہتے ہیں؟ ہائی جگ کاٹے، اللہ اللہ کا رسول چاہیے ہلاک ہوئی جیو، ہے نا؟ جاؤ مٹ جائیو، اللہ اللہ کا رسول چاہیے تو برباد ہوئی جیو، جملہ مشہور ہے، زیادہ تر عورتوں میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو ہائی جگ کاٹا تک تو چلیے ٹھیک ہے، ہائی جگ کاٹا تک تو ٹھیک چل رہا ہے، یہاں صرف اتنا ہی معاملہ ہے، لیکن آگے والا جملہ جو چل رہا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ بھائی ہائی جگ کاٹا سے بھی بڑا ہوئے، عقیدے پر فرق پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا، کہ اس سے شرک کی بو آ رہی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بدل دیا، کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہی سمجھ بیٹھے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور کیا کہا؟ والکعبہ، کعبے کی قسم، والکعبہ، کعبے کی قسم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب تم لوگ یہ مت کہنا والکعبہ، بلکہ کیا کہنا؟ رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، کعبے کی قسم مت کہنا۔ دیکھیے محاورات بدلے کہ نہیں بدلے؟ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا، محاورات گرچہ یہاں پر ہمارے یہاں عام ہے، مشہور ہے، سب کچھ ہے کہ ہاں اس کا مطلب کیا ہے، چلیے یہی ہے، لیکن یہ مشکوک جملہ ہے، یہ مشکوک تعبیر ہے، اس سے عقیدے کے اندر فرق آ سکتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ قسم، کس کی قسم کھا رہا ہے؟ وہاں کیا آ رہی ہے؟ وہاں یہ آ رہی کعبہ کی قسم، حالانکہ کس کی قسم کھانا جائز؟ اللہ کی قسم آدمی کھا سکتا ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ باپ داداؤں کی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، ہے نا؟ آج سیریل دیکھ دیکھ کر کے نئے نئے بچے بھی کہتے ہیں اماں کی قسم، ابا کی قسم، بھیا کی قسم، فلاں کی قسم۔ ایک جملہ مجھے یاد آیا، سچائی نہیں ہے، ایک سیریل چل رہا تھا، دیکھا کہ نہیں؟ ابھی ارطغرل غازی کے نام سے بڑا مشہور ہے، شاید نوجوان طبقہ بہت زور و شور سے اس کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، حالانکہ اس کے اندر بھی بے حیائیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، عقیدے کے اندر بھی فرق موجود ہے۔ میں نے پوچھا رات کو فون کر کے کہ بھائی یہ جو سیریل چل رہا ہے اس کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اس نے معذرت کیا کہ شیخ میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ کئی لوگوں سے میرے پوچھا، کہا میں نے نہیں دیکھا ہے، تو کہا دیکھا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟
اس پر سوالات آ رہے ہیں کہ جو یہ دیکھا جا رہا ہے عثمانی دور کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ عثمانی دور کون ہے؟ یہی صوفیوں کا دور ہے جو چل رہا ہے، عقائد وہی پھر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، کئی جگہ گھما گھما کر کے، دیکھیں کوئی ایسی چیز مل جائے۔ اللہ نے اس کو ملا ہی دیا، اللہ نے اس کو ملا ہی دیا۔ ایک جگہ جب مقابلہ کرنے کے لیے وہ تغرل حملہ کرتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے، یا اس کی فوج حملہ کرتی ہے تو کہتی ہے حق ہو اللہ، کیا کہتا ہے؟ حق ہو اللہ۔ بس جملہ ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی جو بتایا میں نے، تو یہ بچوں پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا بتاؤ، یہ عقیدہ کہاں سے لے گا؟ وہ یہ باطل تعلیم لے گا بچہ جو آپ کا اس کو دیکھے گا، وہ باطل۔ ہاں میں نہیں کہتا کہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں کہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہاں تقدیر پر بھروسہ ہے، تمام چیزیں، لیکن کچھ جگہ اتنی خرابی مل جائے تو کام تمام ہے۔ عقیدہ خراب ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسری جگہ جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا، جب حملہ کرتے ہیں اس کے اندر بہادر لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں ارطغرل کی قسم، حملہ جملہ میں نے خود سنا ہے اور خود دیکھا ہے، کل کی بات بتا رہا ہوں، کل یا پرسوں میں نے جب اس پر تحقیق کرنا شروع کیا، کیونکہ اس پر سوالات آ رہے تھے کہ دیکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے، تو میں اس کو بتاتا تھا کہ بھائی اگر اس کے اندر کوئی ایسی قباحت موجود نہیں ہے، عقیدے کی خرابی موجود نہیں ہے، تب ایک الگ بات ہے، اور بے حیائی نہیں ہے اس کے اندر تو الگ بات ہے۔ اگر صرف اس کے اندر وہی دکھایا جا رہا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب اس کا مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یہ شرک ہے۔ یہی بچے دیکھیں گے اور یہی کریں گے، اس لیے ان کو اس سے دور رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال حافظ صاحب نے تو ڈرا ہی دیا ہے بچوں کو کہ ان کا موبائل چیک کر لیں، ویسے ہی بچے جو ہے ڈرے ہوئے خوف زدہ ہوں گے، جلدی جلدی ڈیلیٹ کر دیں گے ہے نا، ڈیلیٹ کر دینے بھائی، نہیں تو گھر پہ چیک ان ہوگی آج، ہاں تو ڈروا دیا بہت قاعدے سے۔ تو بہرکیف یہ باطل علم ہے، باطل علم ہے جو لیا جائے، یہ حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم کون سا ہے؟ وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لا تحلفوا بآبائکم، یہ حقیقی علم ہے۔ اچھا اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا کرے وہ؟ کسی کو معلوم ہے؟ چلیے بہرکیف، اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی تو اس پر کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ 3 مرتبہ کے، اور بائیں طرف اپنے 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر کے نہ جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں او دادا چلے گئے گھر کیا دادا، ابھی گھر نہ جاؤ، آج کوئی انتظار نہیں کرے گا سبھی چلیے پھر کہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے لوگوں پر، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، میں جگا رہا ہوں لوگوں تاکہ جاگتے رہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو کچھ لوگ بیویوں کے انتظار میں جلدی مواصلات چھوڑیں ہم جائیں، ہے نا، ارے بھائی ہماری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی یہاں آئے ہو اس کو ذرا سن لو قاعدے سے غور سے۔ تو کیا کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی لات و عزا کی، غیر اللہ کی قسم کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ ہو تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ ثلاثا ثم انفث عن یسارک ثلاثا وتعوذ ولا تعود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ وحدہ کہو 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ
اس گناہ پر لا الہ الا اللہ کہنا. آدمی لا الہ الا اللہ کب پڑھتا ہے؟ اندازہ لگائیے گا آپ کتنی بڑی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کیا ہے؟ کفر کے دائرے میں آدمی داخل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے بہت بڑی چیز ہے، مجھے بتانا چاہ رہا ہوں، جو اس کے اندر سیریل کے اندر دکھایا جا رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ غیر اللہ کی قسم جو کھائی جا رہی ہے، تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ 3 مرتبہ کہو، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہو، اور اسی طرح سے بائیں طرف 3 مرتبہ تکتکاؤ اور اعوذ باللہ پڑھو، اور پھر اس کی طرف دوبارہ نہ جاؤ، یعنی دوبارہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. یہ چیز ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں، یہ حقیقی کیا ہے؟ علم ہے. کون سا علم ہے؟ یہ حقیقی علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جو لوگوں نے اپنی عقل اور رائے سے گڑھ لیا ہے وہ اصلی علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں، وہ باطل علم ہے. امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ امام شافعی نے کہا تھا کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ. کہا قرآن کے سوا جتنے علوم ہیں یہ مشغلہ ہے، الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین. کہا کہ اور حدیث اور اسی طرح سے دین کے اندر علم فقہ، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح علم ہے. یعنی قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا سہارا لینا پڑے، جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہو، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. یہ بھی اصلی علم میں، حقیقی علم میں داخل ہے. جیسے ہمیں صحیح اور ضعیف حدیث میں، موضوع اور منکر حدیثوں میں تمیز کرنے کے لیے اصول حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے. جب اصول حدیث ہم پڑھیں گے، اصول حدیث ہماری مضبوط ہوگی، تب ہم جانیں گے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث شاذ ہے. یہ ہم جانیں گے. اور اسی طرح سے کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل کو نکالنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے اصول فقہ کا سیکھنا ضروری ہے، اصول فقہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے. جب ہم اصول فقہ پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے. آج بڑے پتہ کی بات ہے، میں چلیے بہرحال اس کو کہنا نہیں چاہتا لیکن اشارتاً کہتا ہوں تھوڑی باتیں. وہ حدیثیں جو ناسخ ہیں ان کو منسوخ قرار دیا جا رہا ہے، اور جو منسوخ ہے ان کو ناسخ قرار دیا جا رہا ہے. الٹا فارمولا. علم سے دوری، حقیقی علم حاصل نہیں کیا اس نے. کتاب و سنت کے اندر جو علم معاون اور مددگار تھا اس کو حاصل نہیں کیا، وہ سمجھا نہیں. بس صرف اس کو اتنا پتا چلا گیا کہ ایک حکم ناسخ ہوتا ہے، ایک منسوخ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بس وہ اتنا کہہ دیا. اس کے اگر حلق سے وہ بات، وہ مسئلہ اتر رہا ہے تو وہی ناسخ ہے، حلق کے نیچے نہیں جا رہا تو منسوخ ہے. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. نماز کے باب میں بھی حدیث آئی ہوئی ہے، اس کو آپ جا کر کے پڑھ لینا. وہ صحابی رسول کب کے ہیں، وہ کون سا طریقہ نقل کر رہے ہیں، اور دوسرے صحابی رسول کب کے ہیں، وہ کون سا طریقہ نقل کر رہے ہیں. آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے گی ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے. ناسخ منسوخ کیسے جانو گے؟ ارے اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں جاننے کے لیے، ایسے کو تھوڑے نہیں بس جیسے پاؤ ایسے کہے تو ناسخ اور منسوخ، ایسے نہیں کہہ سکتے نا. تو اس کے اصول و ضوابط ہیں، کب ناسخ ہوگی کب منسوخ ہوگی، ہے کہ نہیں؟
کون کون سی صورتیں ہیں، کون کون سی صورتیں نہیں ہیں ناسخ منسوخ کہنے کی. اسی طرح سے کون سا حکم عام ہے، کون سا حکم خاص ہے، کون سا حکم مطلق ہے، کون سا حکم مقید ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں اصول فقہ کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی نے یہ بات کہی، امام شافعی نے یہ بات کہی کہ قرآن یہ اصلی علم ہے، حقیقی علم ہے، اور حدیث یہ حقیقی علم ہے، اور جو ان دونوں کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہے، ایسا علم کیا ہے وہ بھی حقیقی کے اندر داخل ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہٹ کر کے، اس سے برعکس ہٹ کر کے کام کیا جائے، کیا کیا جائے؟ فلسفہ اور منطق کو سیکھا جائے، اس غرض سے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے کیڑے نکالیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے کیڑے نکالیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. اہل کلام یہ گمراہ لوگ ہیں نا، فلسفی اور منطقی، اپنے عقل کا سہارا لیتے ہیں نا، عقل کو کتاب اللہ سنت رسول پر مقدم کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل بڑی چیز ہے، کتاب اللہ سنت رسول بعد کی چیز ہے، پہلے عقل ہے. اور اللہ اور صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا مسح کے تعلق سے، موضع پر مسح کے تعلق سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اگر دین رائے پر ہوتا، دین رائے پر ہوتا، عقل سے ہوتا، تو میں موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر سمجھتا بنسبت اوپر کے حصے میں مسح کرنے سے، چونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپری حصے پر مسح کیا، اس لیے میں اوپری حصے پر مسح کر رہا ہوں. آپ سمجھ میں کہ نہیں؟ تو دین کے اندر یہ عقلی گھوڑا نہیں دوڑایا جائے گا. دین کے اندر اگر آپ عقلی گھوڑا دوڑائیں گے تو گمراہی لازم ہے. اور فلسفیوں کے بارے میں، فلسفیوں کے بارے میں، منطقیوں کے بارے میں امام شافعی کا دوسرا قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حکم فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بهم فی العشائر والقبائل ویقال هذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واخذ فی الکلام. کیا کہا؟ کہا میرا حکم یہ ہے، میرا بس چلے تو ان منطقی اور فلسفیوں کو، ان اہل کلام کو کس سے مارا جائے؟ گوجے سے مارا جائے. کس سے مارا جائے؟ گوجا جانتے ہیں نا؟ گوجا، ارے جو گیلی ڈنڈی نہیں ہوتی ہے، گیلی ڈنڈی، اس سے مارو تو بہت بہترین بریتا اٹھتے ہیں ہے نا؟ تو کہا کہ میرا حکم ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو فلسفہ اور منطق کو سیکھتے ہیں. کس ناحیے سے؟ کتاب اللہ سنت رسول میں کیڑے نکالیں گے، اس غرض سے سیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں میرا حکم یہ ہے کہ ان کو گوجے سے مارا جائے، ڈنڈے سے مارا جائے، اور ان کو جوتوں سے مارا جائے، اور ان کو گاؤں گاؤں گھمایا جائے، گاؤں گاؤں گھمایا جائے، اور کہا جائے کہ یہ اس کی سزا ہے کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑنے کی. یہ سزا کیسی ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول کو اس نے چھوڑا ہے، کلام کو پکڑ لیا ہے، فلسفہ اور منطق کو پکڑ لیا ہے، اس لیے اس کی سزا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کے نہ آئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ عقل ایک چیز ہوتی ہے نا، عقل کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، چلے گئے صفات کے باب میں ڈھرنگے، ہے نا؟ امام شافعی نے کچھ چیزیں اور چھوڑ دی، بڑھا دی ہوتے تو اور اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ایسے آدمی کے لیے جو سزا مقرر کی بڑھا دیتے. کیا بڑھاتے؟ ٹکلا چلا کر کے، کالک لگا کر کے، گدھے پر بٹھا کر کے، ہے نا، پھر اس کو لے کر کے گھماتے، ہے کہ نہیں؟ تو بڑا یہ جو دیا ہے انہوں نے، یہ ایسے نہیں دیا. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ جو ہے بات کہی اتنی بڑی، تو آج رائے اور اقوالیں بہت موجود ہیں. صفات کے باب میں سب ڈھنگے، بہت سے لوگ ڈھنگے، کچھ مشبہہ ہوئے، کچھ معطلہ ہوئے،
بات سمجھے کہ نہیں؟ صفات کے باب میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے دو حصوں میں بانٹا ہے. غور کریے گا، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو عقیدے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک محکم آیتیں ہیں اور دوسری متشابہ آیتیں. محکم آیتیں کون ہیں؟ جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو، جس کا مطلب بالکل صاف ہو، وہ محکم آیتیں ہیں، اور اس پر عمل شریعت نے مانگا ہے. جو محکم آیتیں ہیں. اور جو متشابہ آیتیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ جن کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو، جن کی مراد معلوم نہ ہو. وہ مراد صرف اللہ کو معلوم ہو، اس کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہو. تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جن کا معنی مفہوم سمجھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا معنی اور مطلب، جس کی تعویل، جس کی مراد اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. آج لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو متشابہ آیتیں ہیں ان کو لے کر کے لوگوں کے اندر لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں. متشابہ آیتوں کو لے کر کے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ جو متشابہ آیتیں، ان کے پیچھے ان کے معنی اور مراد کو جاننے کے وہی کوشش کرتے ہیں جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کے اندر کیڑے پڑے ہوتے ہیں. یہی لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، جو حقیقی علم والے ہیں، وہ ایسی آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو متشابہ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری آیتیں محکم اور متشابہ سب اللہ کی طرف سے، میں سب پر ایمان لاتا ہوں. کل من عند ربنا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. جس آیت کا معنی اور مفہوم اللہ نے نہ بتایا ہو، کیا کوئی اس کو جان سکتا ہے؟ بتاؤ، کوئی جان سکتا ہے؟ کبھی کوئی نہیں جان سکتا. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، لوگ ایسی آیتوں کو لاتے ہیں اور معنی اور مطالب اس کے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو کون سی آیتیں ہیں، یعنی متشابہ آیتیں بتا دے تھوڑا سا تو سمجھ میں آ جائے کون سی متشابہ آیتیں ہیں. جیسے قیامت کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے اترنے کے بارے میں، نزول کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں جو آیتیں ہیں، یہ سب متشابہ آیتیں ہیں. اور اسی طرح سے جو حروف مقطعات والی آیتیں ہیں، یعنی الف لام میم، حامیم، عین سین قاف، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات والی آیتیں ہیں، یہ متشابہ آیتیں ہیں. اس کا معنی کسی کو معلوم؟ آج کے دور کے لوگوں نے نکال لیا اس کا معنی، جس کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا. نبی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی تعویل اپنی طرف سے کر دے، اس کے معنی کو اپنی طرف سے بیان کر دے. آج اس کی ہمت پڑ گئی. الف لام میم کا معنی کچھ لوگوں نے نکال لیا. بھائی الف سے کیا لیا مراد؟ الف سے کیا لیا؟ الف سے اسلام، کیونکہ اسلام سے پہلے الف، لام سے اللہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معنی صحیح ہے؟ قیامت تک یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا معنی اور مراد میرے رب نے چھپا کر کے رکھا ہو، وہ راز کوئی نہیں جان سکتا، وہ معنی مراد کوئی نہیں جان سکتا. ان آیتوں کے اندر اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، واللہ اعلم. کیا کہنا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کے معنی اور مراد کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اس کو نکالنا لوگوں نے شروع کر دیا.
بتائیے. اسی طرح سے اللہ کی صفات کے بارے میں آپ آئیے، اس کا بھی اپنا اپنا معنی لے لیا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر تھا. اللہ کے ہاتھ ہے نا؟ ارے بھائی بولو، اللہ کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں. کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں، اور دونوں ہاتھ اللہ کے داہنے ہیں، بایاں کوئی ہاتھ نہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدین یمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن اور رات ان دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دن اور رات. اب بتائیے، اللہ کا ہاتھ ہے نا؟ مانتے ہو؟ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ نہیں پتا بھائی، نہیں پتا. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ مخلوق کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے تشبیہ دے دی. کہا ہاتھی تو ہے نا، جیسے بندے کا ہاتھ ویسے اللہ کا ہاتھ. نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات سے کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی، کسی کی مماثلت ہی نہیں پیش کی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آ رہی کچھ؟ تو آج ان گمراہ فرقوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ہاتھ ہے تو کہا کہ بندوں کی ہاتھ کی طرح ہے، تشبیہ دے دی. اسی فرقے کو مشبہہ کہا گیا. اسی فرقے کو کیا کہا گیا؟ مشبہہ. مخلوق کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی تشبیہ دینے والا. اور یہ باطل فرقہ ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کی تعلیم، اس کا علم باطل ہے. حقیقی علم نہیں، یہ جعلی علم ہے. اصلی علم کون ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، سلف نے جو سمجھا ہے وہی حقیقی علم ہے. کیا سمجھا اس سے؟ سلف کا نظریہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. بس اللہ کا ہاتھ ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ کس کی طرح ہے، کس کی طرح نہیں جانتا. اللہ عرش پر ہے. کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ کیسے ہے؟ اب وہاں لوگ سوچنے لگے، وہاں تک پہنچنے لگے جیسے بندہ بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ. سوچنے لگے، خیال ہے آدمی کا اللہ ہے، عرش پر ہے، بلندی پر ہے، تو ایسی کرسی ہوگی، ایسے اللہ بیٹھا ہوگا جیسے بندے بیٹھتے ہیں، فلاں فلاں کیفیات. یہ باطل نظریہ ہے، یہ باطل تعلیم ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بیٹھک معلوم نہیں. عرش ہے، عرش پر اللہ ہے، مستوی ہے، کیسے ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کس طرح سے ہے، اس کی بیٹھنے کی کوئی صفت معلوم نہیں. امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، غور سنیے گا، تھوڑا سے وقت دے دیجئے، بہرحال زیادہ وقت ہو رہا ہوگا تو بتا دینا. کچھ باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. پتہ نہیں زندگی رہے یا مر جاؤں، کچھ پتہ تھوڑے نہیں ہے کب کون مر جائے کون نہ مرے، لیکن آپ لوگوں کو تکلیف اگر ہوگی تو بتا دینا، میں بند کر دوں گا. میرے کیف جاگتے رہیے بھائی، کوئی سو تو نہیں رہا ہے، جاگتے رہیے. تو میرے کیف میں عرض کر رہا تھا اللہ عرش پر ہے نا. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا بھائی. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے، اس وقت امام مالک کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں. اسی وقت وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. کیف استوى؟ کیا کہا؟
اللہ رب العالمین اگر مستوی ہے تو کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ غور سنیے گا میرا جملہ، امام مالک کی بات بیان کر رہا ہوں، جو 4 معتبر اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں. بات سمجھیں گے؟ اماموں کی بات آئے گی تو وہ باتیں بتائیں گے. کیا کہا؟ سوال کیا؟ کیف استوى، اللہ کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ یہ بات جب سنتے ہیں تو اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں، اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. اس کو کیا جواب دو؟ سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئین السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ پھر امام مالک کیا کہتے ہیں؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. کہا کہ سنو، استوا معلوم ہے، اللہ نے قرآن میں استوا کہا یہ معلوم ہے، بس اتنا ہی کہ استوا ہے، اللہ مستوی ہے اتنا معلوم ہے. اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے. والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے. والایمان به واجب، ایسے ہی ایمان لانا اس پر واجب ہے جیسے رب نے بتایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بس کہہ دیا استوا، مان لیا، کیسے ہے نہیں بتایا، نہیں جانیں گے. بات سمجھ کہ نہیں؟ والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی. ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. اور پھر کہا کہ اس آدمی کو مجلس سے باہر کر دیا جائے، اس کو باہر کر دیا گیا. اسی طرح سے میزان ہے، اللہ ترازو رکھے گا نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا. یہاں پر انصاف کا ترازو. اب ترازو کیسا ہوگا؟ سونار والا ترازو ہوگا، لوہار والا ترازو ہوگا، نمبر والا جو چل رہا ہے آج کے دور میں نیو ماڈل وہ ہوگا، ہے نا، یا کاٹے والا جو پرانا چل رہا تھا وہ ہوگا. ارے بھائی وہاں ایمان تولا جائے گا نا. کیا تولا جائے گا؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ یہاں آلو وہاں نہیں تولا جائے گا رکھ کر کے پڑے میں، ہے نا. تو آلو تولنے والا ترازو مت سمجھے اس کو بھائی. تو کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا کہ میزان قائم کیا جائے گا، لوگوں کے نام اعمال اس میں وزن کیے جائیں گے. ترازو کیسا ہوگا؟ اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا ہے. شاید بات واضح ہو گئی ہو میری. بہت ساری باتیں، اللہ آئے گا، کیسے آئے گا، ہے کہ نہیں، یہ کیفیت معلوم نہیں. اللہ آئے گا نیچے، اللہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں آئے گا اللہ رب العالمین. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اللہ آئے گا، آسمان سے نیچے آئے گا، فرشتے سب بسب ہوں گے. اللہ کے آنے کی صفت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ نہیں، کیسے آئے گا معلوم نہیں ہے کہ نہیں. اور اس میں دماغ مت لگائے کہ ہیلی کاپٹر ہوگا، کہ گھوڑا ہوگا، کہ فلاں ہوگا، کہ فلاں ہوگا، نہیں. بات سمجھیں گے؟ بس اللہ آئے گا، کیسے آئے گا یہ کیفیت معلوم نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ حقیقی علم. جہنم میں آگے بتایا نا کہ جہنم بھی لائی جائے گی، عرش کے بائیں جانب کھڑی کر دی جائے گی. 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے. ہر 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. 70,000 فرشتے نہیں کھینچ کے لائیں گے، بلکہ ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. یؤتی بجہنم یومئذ لا 70,000 زمام مع کل زمام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اس کو 70 لگام پہنائی جائیں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو کھینچ کر کے لائیں گے. برکت بہت ساری باتیں اور بھی باتیں ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. پھر وقت ملا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بیان کیا جائے گا، ہے نا. ختم کر دیا جائے نا، اب ختم کر دیا جائے.
اب تم لوگ کہو تو آگے بڑھا جائے، نہیں ختم کر دیا جائے، ہے نا. ہمارے یہاں ایک واقعہ مشہور ہے، ایک چیز اور آ گیا ذہن میں، بات تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو نظر بد کا علاج کرتے ہیں نا، تو وہ جو ہے کس سے کرتے ہیں؟ نمک مرچے سے علاج کرتے ہیں. کس سے؟ نمک مرچے سے علاج کرتے ہیں. کیسے؟ نمک مرچا لیا، کھٹ 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 گھمایا 7 مرتبہ اور اس کو آگ میں ڈال دیا، کہا کہ لو نظر آپ کی جل گئی، ختم ہو گئی. ہے نا؟ یہ تو ہوتا نا. عورتیں زیادہ تر آج بیٹے کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی، ناساز لگ رہا ہے، نظر لگی ہوئی. ارے نظر بد حقیقت ہے، العین حق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر بد برحق ہے، اور نظر بد کا علاج بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے بھائی، دعا کے ذریعے سے بھی اور پانی کے ذریعے سے بھی. 2 طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ بتا دیں مختصراً. دعا تو معلوم ہی ہوگی، ہے نا؟ دعا تو آپ دیکھ لینا. لیکن ایک چیز کیا ہے پانی کے ذریعے سے علاج نظر بد کا؟ وہ یہ ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. عامر بن ربیعہ یہ بھی صحابی رسول ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ سہل یہ غسل کر رہے تھے، اچانک عامر بن ربیعہ وہاں پہنچ گئے اور دیکھا تو بڑا خوبصورت ان کا بدن تھا، تو بڑا اچھا لگا. تو کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے جس طرح کا ان کا بدن ہے، اس طرح کا بدن تو آج تک میں نے کسی کنواری عورت کا نہیں دیکھا. اتنے پر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. لوگ ان کو جو اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول موجود ہیں، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے. تو کہا اچھا تم کو کس پر شک ہے؟ کہا عامر بن ربیعہ نے فلا فلا بات کہی جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب تمہیں ان کا جسم پسند آیا تھا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی، یعنی بارک اللہ کیوں نہ کہا؟ کہا تمہیں بارک اللہ کہنا چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عامر ایسا کرو، تم وضو کرو. ٹھیک ہے، ایک برتن لیا گیا، اس میں انہوں نے کلی کیا، چہرے کو دھلا، ہاتھ کو دھلا اور پیر کو دھلا، اور اسی طرح سے زیر ناف کا حصہ دھلا. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اس پانی کو سہل کے پیچھے سے بہا دیا جائے. پیچھے سے بہایا گیا، جیسے ان پر پانی ڈالا گیا فوراً اٹھ کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کچھ ہوا ہی نہیں. امام نووی اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کسی کا مرض ہو جائے تو وہ ایک برتن لے اور اس میں کیا کرے جس پر شک ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے وہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی پانی مانگے تو اسے پانی دو، انکار مت کرو. آج کے دن میں لوگ تو کہیں گے اب جادو کر دے گا کیونکہ یہی چل رہا ہے کہ نہیں. تو کہا کلی کیا جائے، ہاتھ کوہنی دھلی جائے، ہاتھ دھلا جائے اور یہ حصہ چھوڑ دیا جائے، یہ امام نووی کہتے ہیں. اور پھر دونوں پیر دھلے جائیں اور دونوں گھٹنے دھلے جائیں، زیر ناف کا حصہ دھلا جائے، اور پھر جس پر نظر بد لگی اس پر پانی کو ڈال دیا جائے. یہ اس کا علاج ہے نظر بد کا. ٹھیک ہے، یہ حقیقی علم ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ کرتے نہیں انتر منتر کی طرح سے گھما کر کے، ایسے جو ہے ایک عورت آئی اور کہنے لگی، وہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین جو ہے مغفرت کرے، ابھی جلد ہی میں انتقال ہوا ہے. تو اس سے میری والدہ نے پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ، بتانے لگی بچھو کے بارے میں. کہا کہ جب بچھو ڈنگ مارتا ہے تو میں اس کا منتر کرتی ہوں. تو کہا کیسے؟ کہا کہ بھرکٹیا کی جو جڑ ہے، جڑ بھرکٹیا کی، اے سنیے گا بھائی، یہ جو ہے بہت پوائنٹ کی چیز ہے. بھرکٹیا کی جو جڑ ہے اس جڑ کو میں پیس کر کے جہاں پر ڈنک مارا تھا وہیں پر رکھ دیتی ہوں، اور پھر اس پر کیا کہتی ہوں؟ کہتی ہوں انتر منتر کدئی کا جنتر. کیا کہتی ہوں؟ انتر منتر کدئی کا جنتر. بس وہ آدمی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بتائیے انتر منتر، اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا. جب کیا نا اللہ کے رسول کو ڈنگ مار دیا تھا بچھو نے، بھائی معلوم ہے نا، اللہ کے رسول کو بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا. تو میں ختم کر رہا ہوں بات یہیں پر. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے سمے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ کو رکھا تو بچھو نے ڈنک مار دیا. یہ آج کے طرح جو لائٹیں، یہ لائٹ وائٹ نہیں تھی، اندھیرے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب اندھیرے میں نماز پڑھے کہ نہ پڑھیں بھائی پڑھ سکتے، اس میں کون سی دو رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کو نیچے رکھا تو بچھو نے ڈنک مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعن اللہ الاقرب،
اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ تو کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے، یا یہ جملہ کہا نہ کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے اس کو نمازی کی حالت میں پہلے مار دیا، اور مارنے کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، نمک منگایا، اور نمک کو پانی ہی میں ڈالا، اور پانی میں ڈالنے کے بعد میں جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پانی کو وہیں پر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رگڑنے لگے اور پھر دعا کرنے لگے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچھو کا جو زہر تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اتارنے لگے۔ یہ بچھو کا علاج ہے جو حقیقی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ حقیقی نہیں ہے انتر منتر خدائی کا جنتر والا، ٹھیک ہے؟ اور رہا مسئلہ بھرکتیا کی جب، تو ہاں ٹھیک ہے وہ کارگر ہوتی، وہ ایک دوا، اس کا استعمال جائز ہے، لیکن یہاں انتر منتر والا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد فرما، دشمنوں کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ معصوم شیخ کا بیان بہت پرمغز اور بہت علمی تھا۔